بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رابعہ نحو۔ کل ہم لوگوں نے عدل کی کچھ باتیں پڑھ لی ہیں کہ عدل سے کیا مراد ہے، کیا ہر لفظ کو عدل کے تحت شمار کریں گے یا اس کی کوئی خاص تعریف ہے، جو لفظ اس تعریف کے تحت آئے گا اس کو شمار کریں گے، دوسرے کو نہیں۔ اور یہ بھی جان لیا کہ عدل دو طرح کا ہوتا ہے، یعنی دو چیزوں میں عدل ہے، اعلام میں یعنی معارف میں اور صفات میں۔ تو معارف میں، اعلام میں، ناموں میں جو عدل آئیں گے کیسے ہم ان کو پہچانیں گے؟ تو وہ فعلن کے فعلو کے وزن پر ہوں گے جو اعلام میں آئیں گے، یا فعالے کے وزن پر ہوں گے۔ تو فعلو کے وزن پر ہوں گے، اس کی مثال جیسے عمرو، ظفرو، زحلو، جمحو، یہ سب اس کی مثال ہوگی، اور اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ یہ غیر منصرف ہیں۔ لیکن اور یہ بھی جان لیا کہ فعلو کے وزن پر اگر اعلام ہے تو یہ فاعلن سے معدول مانے جاتے ہیں، اور فعالے کے وزن پر جو اعلام ہوں گے وہ فاعلتن سے معدول مانے جائیں گے، جیسے حزام، قطام، رقاشے، تو یہ حادمہ، قاتمہ، راقشہ سے معدول مانا جائے گا۔ اس میں تمیمی اور حجازیوں کا اختلاف ہے۔ تمیم کی لغت میں اس طرح کے الفاظ یہ غیر منصرف ہوتے ہیں، اور حجازی لوگ اس کو مبنی علی الکسر مانتے ہیں۔ مبنی علی الکسر ماننے کی ان لوگوں نے دلیل بھی دی ہے۔ اطارقۃ تدل لها قطام رضینا بالتحیۃ والسلام اذا قالت حزامی فصدقوها فان القول ما قالت حزامی، ما قالت حزام نہیں بلکہ ما قالت حزامی کہا ہے۔ یہ فإن كان آخرہ راء كصفار اسم لماء وحضار لكوكب ووبار لقبیلۃ، اگر فعالے کے وزن پر لفظ ہے اور اس کے آخر میں را ہے، جیسے سفارے، ہزارے، وبارے، یہ سب پانی کا یا ستارے کا یا کسی قبیلے کا نام ہے، تو اکثر لوگ یہی کہتے ہیں کہ اگر را آخر میں آ گیا ہے، فعالے کے وزن پر ہے، تو یہ مبنی علی الکسر ہوگا، یعنی حجازیوں کی موافقت اکثر لوگ کرتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ان کی موافقت نہیں کرتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ اگر را بھی آ جائے فعالے کے وزن پر تو اس کو فاعلہ سے معدول مانا جائے گا، عدل مانا جائے گا، اور وہ کسی کا نام ہوگا تو علم مانا جائے گا۔ اس بنیاد پر اس کو غیر منصرف کا اعراب دیا جائے گا۔ تو آپ نے جان لیا کہ جو عدل یہ اعلام میں، معارف میں ہے عدل، وہ دو وزن پر ہے، فعل اور فعالے۔ فعلوں میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن فعالے کو اکثر لوگ یہ مانتے ہیں، تمیم کو چھوڑ کر کے اکثر لوگ یہ مانتے ہیں کہ یہ مبنی علی الکسر ہے، اور کچھ لوگ اور تمیم، لغت تمیم میں یہ غیر منصرف ہے، اور غیر منصرف کا اس کو اعراب دیا جائے گا۔ اچھا، اسی کے تحت ایک لفظ ہے امسو۔ امسو بنا الف لام کے، اگر الامس ہے، الامسی، تب تو یہ مبنی علی الکسر ہے۔ لیکن امسو اگر ہے بغیر الف لام کے، اور اس سے وہ کل مراد ہو جو آج سے پہلے ہے، تو یہ کہہ رہے ہیں اکثر لوگ اسے غیر منصرف مانتے ہیں اگر وہ حالت رفع میں ہے تو۔ اگر وہ حالت رفع میں ہے تو امسو کو غیر منصرف مانا جاتا ہے، اور یہ الامس سے معدول مانا جاتا ہے کہ الامس سے یہ معدول ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ الامس سے معدول ہے۔ جیسے اس کی مثال دیتے ہیں، مضی امس بما فیہ، کل اپنی تمام مصائب و آلام یا آرام و آشائش کے ساتھ گزر گیا۔ کل کا دن گزر گیا بما فیہ، اس چیز کے ساتھ جو اس میں تھا، یعنی کل کے دن
کل کے دن جو آج سے پہلے والا تھا، کل کے دن اس میں جو کچھ بھی آرام یا تکلیف کی بات تھی وہ کل اپنے ساتھ ساتھ کو لے کر کے ختم ہو گیا. مزہ امس بما فی ہے. اور اس کو حالت نصب اور حالت جر میں مبنی علی الکسر پڑھتے ہیں، یہ مان کر کے کہ اس میں الف لام کا معنی شامل ہے. تو بولتے ہیں اعتکفت امس ما رأیتہ مذ امس. لیکن بعض لوگ اس کو بھی کہ امس یہ الامس سے معدول ہے غیر منصرف کا اعراب دیتے ہیں. تو امسوں میں بھی اس کا مطلب اختلاف ہے. جیسے فعالے کے وزن میں اختلاف تھا کہ اس کو مبنی الکسر مانا جائے یا غیر منصرف مانا جائے، تو کچھ لوگ اسے مبنی الکسر مانتے ہیں، مبنی الکسر مانتے ہیں، اور کچھ لوگ اسے غیر منصرف مانتے ہیں. ایسے امسوں میں بغیر الف لام والا جو امسو ہے، اگر الف لام ہے تو اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ مبنی الکسر ہے، لیکن اگر بنا الف لام کے ہے تو اسے کچھ لوگ الامس سے معدول مان کر کے غیر منصرف کا اعراب دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ عدل ہے، اور کچھ لوگ اسے مبنی الکسر ہی مانتے ہیں. ایک لفظ اور ہے سحر. لفظ سحر جس کے معنی صبح. تو تمام کے تمام عرب اسے غیر منصرف مانتے ہیں، لیکن اس میں دو شرطیں جوڑتے ہیں. یہ غیر منصرف ہے دو شرطوں کے ساتھ. پہلی شرط یہ ہے کہ یہ ظرف ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کسی معین دن کا کی صبح مانی جائے، یعنی بھی کسی بھی دن کی کسی بھی دن کی صبح مانی جائے. جیسے جئتو کا یوم الجمعۃ سحرا، میں آپ کے پاس جمعہ کے دن صبح میں آیا. تو یہاں جو صبح ہے یہ جمعہ کے دن کی صبح مراد ہے، کیونکہ اس وقت اسے السحر سے معدول مانا جائے گا، خاص دن کی صبح. جیسے کہ تمیمی لوگ ام سے وہ خاص گزشتہ دن جو آج سے پہلے والے ہے دن ہے اس سے وہ لوگ معدول مانتے ہیں، الام سے معدول مانتے ہیں. لیکن اگر یہ سحر کسی معین دن کی نہ مانی جائے بلکہ کسی بھی دن کی صبح مان لی جائے تو یہ منصرف ہوگا. جیسے اللہ تعالیٰ کا قول ہے نجیناہم بسحر، ہم نے انہیں ایک صبح نجات دے دی. ایک صبح، اب اس سے کوئی معین صبح مراد نہیں ہے. تو اس طرح سے آپ نے جان لیا کہ معدول عدل یہ چیز معارف میں بھی ہے اور صفات میں ہے. معارف میں جو ہے اس کا خاص وزن کیا ہے اور اس کے تحت اور کون کون سے الفاظ آتے ہیں اختلاف کے ساتھ. تو معارف میں ہے اس کا وزن فعل ہے، ایک وزن فعالے ہے، ابھی میں نے اس کا اختلاف بھی بتایا. اور دو لفظ اور ہیں امسو اور سحرو. مانتے ہیں کہ یہ الامس سے معدول ہے، اور السحرو اگر معین کسی دن کی صبح مانی جاتی ہے، معین دن کی صبح مانی جاتی ہے تو السحرو سے اس کو معدول مانا جاتا ہے. اب والواقع فی الصفات ضربان، صفات میں بھی عدل ہے. اس کی دو قسمیں ہیں، ایک عدد میں بھی عدل ہو سکتا ہے اور دوسرے عدد کے علاوہ کسی دوسری صفت میں ہو سکتا ہے، کیونکہ اعداد یہ صفتیں ہیں، اعداد بھی صفت واقع ہوتی ہیں. والواقع فی الصفات ضربان، اور صفات میں جو عدل واقع ہوتا ہے اس کی دو قسمیں ہیں، واقع فی العدد و واقع فی غیرہ. عدد میں بھی عدل واقع ہوتا ہے صفات میں سے، اور عدد کے علاوہ دوسری چیز میں بھی صفات میں سے عدل واقع ہوتا ہے. تو اگر عدد میں چلیے دیکھتے ہیں کہ اگر عدد میں عدل واقع ہے تو کیا کسی بھی عدد میں یا اس کا کوئی خاص وزن ہے یا کیسے کیا ہے اس میں. تو کہتے ہیں فالواقع فی العدد یاتی علی صیغتین، عدد میں اگر عدل ہے تو وہ دو صیغوں کے وزن پر
استعمال ہے فعال و مفعل، فعال اور مفعل کے وزن پر، اور یہ کسی بھی عدد میں نہیں، 1 سے لے کر کے 4 تک کی گنتیوں کو فعال اور مفعل کے وزن پر مانتے ہیں، لاتے ہیں، اور عرب اس سے زیادہ کی گنتیاں نہیں بتاتے ہیں کہ اس کو فعال اور مفعل کے وزن پر لا کر کے اس میں عدل مانا گیا ہے۔ ہاں 1 سے 3 تک کے بیچ کی گنتیاں ہیں، اس سے زیادہ کی گنتیاں نہیں ہیں، یہی مثال عرب دیتے ہیں، باقی اور دوسری مثالیں نہیں دی جاتی ہیں۔ وَذَلِكَ فِي الْوَاحِدِ وَالْأَرْبَعَةِ مَا بَيْنَهُمَا، اور وہ 1 اور 4 اور ان دونوں کے بیچ کی گنتیاں ہیں، جیسے بولتے ہیں احاد و موحد۔ احاد کے معنی 1 1، موحد کے معنی بھی 1 1، ثناء و مثنا، ثناء کے معنی بھی 1 1، مثنا کے معنی بھی 2 2۔ اچھا یہ مکرر سے عدل ہے، جیسے احاد ہے نا، احد احد سے عدل کر کے احاد کر دیا گیا ہے، ایسے موحد احد احد سے عدل کیا تو موحد کر دیا گیا ہے، لفظ کی صورت بدل گئی، معنی وہی ہے۔ ثناء و مثنا، ایسے ثلاث و مثلث، ثلاث کے معنی 3 نہیں، 3 3 مکرر، اور مثلث کے معنی بھی 3 3۔ رباع و مربع، رباع کے معنی بھی 4 4 اور مربع کے معنی بھی 4 4۔ کہا جاتا ہے کہ عرب انہی 4 گنتیوں کے علاوہ اور کسی گنتی سے فعال اور مفعال کے وزن پر عدل نہیں کرتے ہیں، اور یہ الفاظ جو 4 سے معدول ہیں تو مکرر سے، یعنی مکرر عدد سے معدول مانے جائیں گے، یہ نہیں کہیں گے احاد یا احدن سے معدول ہے۔ اگر احاد احدن سے معدول ہوتا تو معنی دیکھو فرق ہو گیا، احد کے معنی 1 اور احاد معنی 1 1، معنی فرق ہو گیا۔ تو یہ جو معدول ہیں یہ مکرر عدد سے معدول ہیں، مکرر عدد سے معدول ہونے کا مطلب یہ ہے کہ احاد یہ احدن سے معدول نہیں ہے، بلکہ احاد مکرر یعنی احدن احدن سے معدول ہے، یا واحدن واحدن سے معدول ہے۔ ثنا یا مثنا یہ اثنان سے معدول نہیں بلکہ اثنان اثنان سے معدول ہے، اور ایسے باقی آپ سمجھ سکتے ہیں ثلاث یہ یا مثلث یہ ثلاثون سے نہیں بلکہ ثلاثون ثلاثون سے معدول ہے، ٹھیک ہے نا۔ مثال آپ قرآن سے بھی لے سکتے ہیں، وہ اولی قال اللہ تعالیٰ اولی اجنحۃ مثنی و ثلاث و رباع، بازوؤں والے، 2 2 بازو والے، 3 3 بازو والے، 4 4۔ اب یہاں آپ دیکھ رہے ہیں جو اجنحہ کے بعد مثنی ثلاثہ رباع ہے یہ اجنحہ کی صفت ہے، مثنی ثلاثہ رباع یہ اجنحۃ کی صفت ہے۔ اس کا معنی ہے اولی اجنحۃ مثنی و ثلاثہ و رباع کا معنی ہے اولی اجنحۃ، اولی اجنحۃ اثنین اثنین، ثلاثہ ثلاثہ، اربعہ اربعہ۔ ہاں ان کو ڈبل لانے کی ضرورت نہیں ہے، 2 2 کا معنی پیدا کرنے کے لیے آپ ایسا بولیں مثلث مثلث یا ثلاثہ ثلاثہ، ایسا کہنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ایک ہی بار کہنے سے وہ جس سے معدول ہے مکرر سے وہ معنی پیدا ہو جاتا ہے۔ البتہ ایک بات جان لیجئے کہ شاید آپ میری بات یہ سمجھ گئے کہ آپ کو اولی اجنحۃ مثنی مثنی کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کہیں آپ لائیں اگر اپنے طور سے استعمال کر رہے ہیں تو تب 2 2 کا معنی دے گا۔ مثنی یہ اثنان اثنان کا معنی لیا ہوا ہے، مقرر عدد کا معنی اپنے میں شامل کیے ہوئے ہے، اس کو ڈبل لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ایک جگہ یہ ڈبل استعمال ہے، حدیث میں آپ دیکھیں صلاۃ اللیل مثنی مثنی، رات کی جو نماز ہے وہ 2 2 کر کے ہے، 2 2 کر کے پڑھیے، مثنی مثنی، تو یہاں مثنی مثنی ڈبل لایا گیا۔ تو آپ یہ جان لیجئے کہ جو دوسرا مثنی ہے یہ تاکید کے لیے ہے، نہ کہ دوسرا مثنی 2 2 کا معنی پیدا کرنے کے لیے ہے۔ آپ نے کتاب میں دیکھ سکتے ہیں لکھا ہوا صلاۃ اللیل مثنی مثنی فمثنی الثانی للتاکید، دوسرا مثنی تاکید کے لیے نہیں ہے، تاکید کے لیے ہے، لا لافادۃ التکرار،
تکرار کا فائدہ دینے کے لیے نہیں ہے کہ آپ مثنا مثنا لائیں گے تبھی اس کا معنی دو دو ہوگا، اور مثنا مثنا نہیں لائیں گے تب دو دو معنی نہیں ہوگا۔ ایک ہی بار مثنا کہہ دینے سے دو دو کا معنی ہو جا رہا ہے، تو یہ تاکید کے لیے ہے، دو بار دو دو کا معنی پیدا کرنے کے لیے نہیں ہے۔ لأن ذلك حاصل بالاول، کیونکہ یہ صلاۃ اللیل مثنا مثنا میں جو پہلی بار مثنا ہے، پہلا لفظ مثنا، اسی سے دو دو کا معنی حاصل ہو جا رہا ہے۔ دوسری بار مثنا لانے کی ضرورت تکرار کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ تاکید کے لیے ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ پوری بات سمجھ گئے ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔